لوگوں میں سب سے بے چارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بے چارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملے سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب سلطان نہ ہوگا اور بدکار کے سوا کوئی اعلیٰ ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلح رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارات اور ہجروں کے بلبوتے پر ہوگی۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جب زمانہ اور اہل زمانہ پر امن کی فرما روائی ہو اور کسی ایسے شخص سے بدگمانی رکھے جس کا رسوا کن فعل منظر عام پر نہ آیا ہو تو یقین کر لو کہ اس نے ظلم کیا، اور جب زمانہ اور اہل زمانہ پر بد امنی کا غلبہ ہو اور کوئی شخص دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے تو سمجھ لو کہ وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔